بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: قال الله: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك الحدیث او کما ورد۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، حقیقی معبود ہے، جو اخلاص کو پسند کرتا ہے، باطن کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے لوگوں کے عقیدوں کی، ان کے منہج کی، ان کے عمل کی اصلاح فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 7 رجب 1442 ہجری مطابق 19 فروری 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں فیس بک پر اور مکسلار پر عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے خطبہ جمعہ پیش ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے نیتوں کی اصلاح۔ ہم سب اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ اعمال کے قبول ہونے میں یا رد ہونے میں نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، خواہ وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، اس کے پیچھے نیت اس کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ نیت دل کا قصد ہے، دل کا ارادہ ہے۔ انسان کیا نیت ہے، انسان کی کیا نیت ہے، یہ ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، ظاہری چیز نہیں ہوتی ہے، اور اس چھپی ہوئی باطنی دل کی شے کو جاننے والا اللہ رب العالمین ہے، جیسا کہ اس نے بیان فرمایا: انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ اس نے بیان فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ عظیم کام اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت ہی ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے، اور یہ پابندی سے انسان کرتا رہے، اور اس ذمہ داری کو، اس مقصد کو پورا کرنے کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے فقر و فاقہ کو ختم کرے گا، اس کے لیے رزق کا انتظام ہوگا۔ اور یہاں یہ بات میں بتا دوں جو کہ ضروری ہے کہ یہ جو زندگی کا مقصد عبادت ہے، اس میں اخلاص شرط ہے، انسان کی نیت پاک ہو، انسان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بندگی اور اس عبادت کو انجام دے۔ جیسا کہ اگر آپ تفسیر دیکھیں اس آیت کی تو علامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا لیوحدون، معنی یعبدون لیوحدون، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو میری عبادت کے لیے فارغ رہے، ہو جا، یعنی میری عبادت کر، صبح و شام، تفرغ لعبادتی، تو فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا، یعنی تجھے مالدار بنا دوں گا اور تجھ کو فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دوں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسے نہیں کیا، مطلب تو نے میری عبادت نہیں کی، تو یاد رکھ میں تیرے ہاتھوں کو مشغول کر دوں گا کہ مانگتا پھرے گا لوگوں سے تو، وَلَمْ أَسُدْ فَقْرَكَ، اور تیرا فقر و فاقہ، تیری تنگ دستی کو میں کبھی ختم نہیں کروں گا، وہ تنگ دستی، وہ فقر و فاقہ ہمیشہ رہے گی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت سے سعادت ہے، اور عبادت سے دوری یہ بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ ہم سب اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالی جن سے محبت کرتا ہے ان کو دنیا اور آخرت دونوں دیتا ہے، ایمان و ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ دنیا صرف انہی کو ملتی ہے جو اللہ کے محبوب نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا اور آخرت ان کو ملتی ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ ایمان کی توفیق اور ہدایت نصیب ہوتی ہے ان کو جو اللہ کے پیارے، اللہ کے عزیز ہوتے ہیں۔ انسان کا خاندان، نسب کسی کام کا نہیں ہوگا اگر اس کی زندگی ایمان سے خالی ہوگی، لیکن اگر کوئی نسب والا نہ بھی ہو، ایمان والا ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، تو وہ درجات اور مقام و بلندی عطا اس کو ہوتی ہے، پاتا ہے، جو اس کو کامیاب بنا دینے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ابو لہب کو دیکھیے، جو دوزخی ہے، جہنم کی آگ میں جلنے والا، اس کا خاندان قریش خاندان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑا قریبی رشتہ اس کا تھا، چاچا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کی زندگی عبادتوں سے خالی تھی، اس کی زندگی میں اخلاص نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پر جو ہے لعنتیں برسی۔ سورہ لہب ہم پڑھتے رہتے ہیں، جس میں اس کے بارے میں اس کی ہلاکت اور بربادی کی خبر دی گئی ہے، اس کے دوزخی ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اس کے عکس میں دیکھیے آپ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی غلام تھے، کالے تھے، لیکن ان کا دل ایمان سے منور تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، نیت بڑی پاک تھی، بلندی عطا ہوئی، اللہ اکبر۔ جنت کے پتھر پر پیر رکھ کر انہوں نے اذان دی، حجر اسود، اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے اذان بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور
جنت کی جوتیاں پہن کر جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آئے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں خبر دی، میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں دیکھا۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ روایت میں جس سے کہ آیا ہے کہ قدموں کی آہٹ جنت میں نے اپنے آگے سنی۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ بلال ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بلال تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ، جوتیوں کے چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عبادت سے بلندیاں ملتی ہیں اخلاص کے ساتھ بشرطے کے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہمارے اعمال کو قبول ہونے کے لیے جو شرط اساسی ہے وہ نیتوں کی اصلاح ہے، کہ ہماری نیت خالص ہو تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت خالص دل نیت سے کریں، اور یہی نیتوں کی اصلاح ہے کہ ہم اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں، خالص دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، مطلب اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو دین کو خالص کرنا مطلب اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنا یہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اخلاص کا، دیکھیے فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، مجھے حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کی عبادت دین کو خالص کرتے ہوئے کروں، مطلب پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، اس کا حکم مجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ بندے کی نیت کو اخلاص کی توفیق ملے، توفیق انسان کو ملے اخلاص کی، اللہ کی جانب سے اتری ہوئی سب سے عظیم نعمت ہے کہ بندے کو توفیق ملے، سعادت نصیب ہو، اور زمین سے جو اوپر اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں ہما قسم کے اعمال، ان میں سب سے عظیم عمل اگر کوئی اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اخلاص ہے بندے کا، کہ وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو شروع کیا اس حدیث سے جو نیتوں کی اصلاح کا پر دار و مدار ہے، نیتوں کی اصلاح کو بتانے والی اور اصلاح نیت کی اہمیت کو بتانے والی حدیث۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، یقیناً تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کیا ہے۔ اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے، تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہی ہجرت ہوگی۔ اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ دنیا کماؤں یا کسی عورت سے نکاح کروں، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جو اس نے نیت کی۔ نیتوں کا بڑا دخل اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، عمل ایک نیت الگ، تو نیت کے اعتبار سے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، عمل ایک کیا ہے ہجرت، لیکن نیت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر دنیا کمانے کے لیے یا کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے تو وہی ہجرت اس کی ہوگی۔ 2 آدمی داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر میں بالکل ٹھیک ویسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی قیام کرتا ہے وہ بھی قیام کرتا ہے، دونوں قیام کرتے ہیں، دونوں رکوع کرتے ہیں، دونوں سجدے کرتے ہیں، دونوں سلام پھیرتے ہیں، لیکن ایک کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے، دوسری کی نیت لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ، اس سے زیادہ بڑا فاصلہ ہوگا دونوں کی عبادتوں میں۔ ایک کی عبادت جو اخلاص پر معتمد ہے، اخلاص پر ڈیپینڈ تھی، اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی، اس کی نماز کا اجر اس کو ملے گا، نماز قبول ہو جائے گی۔ دوسری نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی یا دنیا کو خوش کرنے کے لیے پڑھی، دنیا کی غرض کے لیے پڑھی، اس کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ جو حدیث ہے ابھی جو میں نے پڑھی، انما الاعمال بالنیات والی حدیث، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ آدھا دین ہے۔ اس میں بعض علماء نے بیان فرمایا
یہ دین کی بیس ہے یہ حدیث. بعض علماء نے بیان فرمایا دین کے اصول میں سے، جس کو پرنسپل شاید کہتے ہیں انگلش میں، اصول میں سے، فنڈامنٹلز میں سے ایک اہم ترین اصول ہے یہ حدیث، جس حدیث میں نیتوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے. معلوم ہونا چاہیے نیتوں کی پاکیزگی سے، یا یوں کہیں دوسرے الفاظ میں، نیت اگر خالص ہو تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے سنیے آپ. عادتیں عبادتیں بن جاتی ہیں. عادت عبادت بن جاتی ہے اگر نیت خالص ہو. نیت کا اتنا بڑا رول ہے انسان کی زندگی میں. مثال، ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، عادت سب کی ہے، کھانا کھاتے ہیں سب، سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں، کوئی 3 وقت، کوئی 2 وقت، کوئی 5 وقت، کوئی 15 وقت. اگر انسان کھانے کے پیچھے نیت یہ کرے کہ میں کھاؤں تاکہ طاقت آئے اور اللہ کی عبادت کروں، تو اس کے کھانے پر بھی اس کو اجر ملے گا. دوسرا آدمی بھوک لگ رہی ہے اس لیے کھا رہا ہے کہ پیٹ بھروں، اس کے کھانے پر اس کو اجر نہیں ملے گا. پہلے والے کا کھانا جو کہ عادت ہے عبادت بن گیا. بلکہ حدیثوں سے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی. لقمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو. کیوں کھلا رہے ہو اپنی بیوی کو کھانا؟ کچھ کام ہے، پراپرٹی پہ سائن لینا ہے، سسرال سے کوئی چیز چاہیے؟ نہیں، اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے منہ میں نوالا رکھتا ہے. نیت کیا ہے اس کی؟ اللہ کو خوش کرنا. اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. ایک دوسری مثال، وفی بضع احدکم صدقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شرمگاہوں میں سے بھی تمہیں نیکیاں ملتی ہیں. شرمگاہ، صحابہ کو تعجب یا رسول اللہ، ہم اپنی بیوی سے ہم بستری اپنی خواہش پوری کرنے ملتے ہیں بیویوں سے، اس پر بھی اجر؟ بیوی سے ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے جو پوری کرنے کے لیے ہم ملتے ہیں، بستر ہوتے ہیں اس سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہی شرمگاہ کسی حرام جگہ رکھے، مطلب حرام کام کرے، اس سے کیا اس کو گناہ ملے گا؟ بالکل. تو وہاں گناہ ملے گا تو یہاں نیکی ملے گی. سبحان اللہ. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو عفت جس کو کہتے ہیں نا، پاکیزگی کے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے جائز اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کر رہا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان خرچ کرتا ہے نا، اپنے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، بیوی بچوں کے لیے بھی، بہت سارے راستے میں جو اللہ تعالیٰ انسان جو ہے خرچ کرتا ہے نفقہ. کوئی اگر اپنے اہل و عیال کو کھلائے، اور نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وہاں اس کی نیت کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرے. تو اللہ تعالیٰ جو خرچ وہ فیملی پر کرتا ہے، نیت اس کی ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اللہ کو خوش کرے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دیتا ہے. عادتیں خالص نیت کے ساتھ عبادتیں بن جاتی ہیں. سلف کہتے ہیں رحمہم اللہ، کتنے ہی چھوٹے کام نیتوں کی اخلاص کی وجہ سے بہت عظیم بن گئے، بہت بڑے ہو گئے، اور کتنے ہی بڑے بڑے کام نیت اچھی نہیں ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے. تو یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے. ظاہر میں چیز ایک ہوتی ہے، باطن الگ الگ ہوتے ہیں. ہم اپنی ظاہر کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ میرے کپڑے صاف ہوں، میرا چہرہ اچھا لگے، میں اچھا پہنوں، اچھا اوڑھوں، ہے نا، لوگ سب کی خواہش ہوتی ہے، جائز ہے. لیکن انسان اپنے دل کی بیماری کی طرف، اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ دل میں ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، اخلاص میرے اندر پیدا ہو. نیتوں کی اصلاح بہت اہم مسئلہ ہے. انسان خوشبو استعمال کرتا ہے. دیکھیے دنیا میں بہت سارے کام انسان ایسی کرتا ہے، لیکن دنیاوی کام بھی اگر خالص نیت کے ساتھ کیے جائیں تو اس پر بھی اجر ملتا ہے انسان کو. مثال کے طور پر پرفیوم عطر کون یوز نہیں کرتا ہے؟ بتائیے. پرفیوم عطر جائز ہے، پرفیوم جائز ہے استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا ٹھیک ہے، جائز ہے، سب استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کی نیت خالص ہو تو آپ کو اجر ملتا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے خطبے میں دی گئی ہے. آپ مسجد کو جاتے ہیں عطر لگا کر، خوشبو لگا کر، پرفیوم یوز کرتے ہیں، مسجد جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم جو مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو. تو تمہارے اس پرفیوم لگانے پر، عطر لگانے پر، جو دنیا کا کام ہے، آدمی ایسے ہی باہر نکلتا ہے، آفس جاتا ہے، عطر لگاتا ہے. لیکن اگر تم مسجد جاتے ہو، عطر لگاتے ہو مثال کے تو اس عطر پر بھی تم کو اجر ملتا ہے کیونکہ نیت خالص. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے ہتھیلیوں میں عطر لگاتے تھے. کون؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. کیوں؟
کیونکہ میں جب اپنے بھائیوں سے ملوں گا، مصافحہ کروں گا، آج کل کووڈ وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے ورنہ تو عام تو ہے نا، تو مصافحہ کروں گا، جو ایک ہاتھ سے مصافحہ ہوتا ہے، آپ کا ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ، 2 ہاتھ ہو گئے، تو ہاتھ جب میں انس بن مالک تو لگاتے تھے تاکہ میں اپنے بھائی سے جب ملوں تو اس کو خوشبو آئے، اچھا لگے، خوش ہو وہ، اس پر بھی ان کو اجر ملے۔ دیکھیں سلف کا طریقہ، سبحان اللہ۔ تو نیت بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایک بڑی اہم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو، جسموں کو نہیں دیکھتا جو ظاہر ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ شکل صورت اچھی ہے، ٹھیک ہے، ظاہر اچھا ہے، اندر کیسے ہے، باطن کا کیا معاملہ ہے، اللہ باطن کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے، لہٰذا اپنے باطن کو ٹھیک کیجیے۔ اگر ہم نے بڑے بڑے کام کر دیے دنیا میں لیکن باطن ہمارا اچھا نہیں ہے، نیتوں کی اصلاح ہم نے نہیں کی، نعوذ باللہ ریاکاری ہے، تو بربادی کیسے ہوگی؟ سنیے یہ ایک آخری حدیث میں جو اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا، مطلب خطبے کی آخری حدیث، کہ سب سے پہلے جہنم کو جن سے جلایا جائے گا، سلگایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو جن سے سب سے پہلے، وہ 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک قاری ہے، جس نے قرآن پڑھا، قاری بھائی قرآن پڑھنے والا، قرآن کا علم جس کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے قرآن جیسی نعمت تجھ کو دی تھی، علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سکھایا تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جاننے والا کہتا ہے جھوٹ، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ تجھ کو قاری کا لقب ملے، لوگ مولوی کہیں، عالم کہیں، قرآن کا عالم کہیں، قاری القرآن کہیں، کہہ دیا گیا جو تیری نیت۔ جہنم کی آگ میں گھسیٹا جائے گا اس کو، ایک مجاہد کو لایا جائے گا جس نے اپنی گردن، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جان گنوا دی، اس کو پکڑ کے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اپنی آپ کو قربان کر دیا تیرے راستے میں، جہاد کیا میں، جھوٹ، میرے راستے میں نہیں کیا، اس لیے کیا تو نے کہ تیری نیت یہ تھی، جو گندی نیت تھی، کہ دنیا میں تیرا نام روشن ہو۔ نام روشن ہو گیا، مجاہد کہا، شہید کہا گیا، کہہ دیا گیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جو چاہیے تھا وہ مل گیا نا دنیا میں، یہاں کچھ نہیں ہے، خلاص جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو گھسیٹ کر پیشانی کے بعد۔ تیسرا سخی، وہ آدمی، مالدار آدمی جو بہت دولت جس کو اللہ نے دی تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دولت کے بدلے کیا کیا تو نے؟ دولت دی تھی ہم نے، اللہ تیرے راستے میں ہر وہ راستہ جس کا تو نے حکم دیا تھا، جس سے تو خوش ہوتا تھا، اے اللہ تیرے راستے میں نے جو ہے خرچ کیا مال کو، تو کہے گا جھوٹ، تو نے میرے راستے میں نہیں خرچ کیا، اس لیے کیا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، کہہ دیا گیا۔ بڑی اہم حدیث سے سنا ہوگا آپ نے یہ، تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے ہم کو؟ نیت۔ دیکھیں 3 کام کتنے بڑے بڑے کام، ایک آدمی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، کتنا عظیم کام، دوسرا اللہ کے راستے پہ اپنی گردن کٹا رہا ہے، شہید ہو گیا، تیسرا آدمی مال خرچ کر رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام ہوئے، لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ ان کی نیتیں چھوٹی تھی بہت۔ تو نیتوں کی اصلاح کی اہمیت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے، آدمی تھوڑا کام کرے یا بڑا کام کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، نیتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دے۔ عام طور پر اس طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا فائدہ بتائیے انسان جو ہے، جیسے اسی حدیث سے پتا چلا، اتنے بڑے بڑے کام کر دیے لیکن ہوا کیا؟ وہ کسی کام کا کوئی اجر نہیں ملا، وجہ نیت اچھی نہیں تھی۔ تو اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، احتساب ہو، اللہ کے یہاں اجر کی امید کریں۔ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے سخت علاج اگر کسی چیز کا مجھے کرنا پڑا تو نیت، اخلاص کے لیے۔ اور اخلاص کے لیے جو ہے، ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو 1 منٹ میں، اخلاص کے لیے جو ہے یہ ہے کہ آدمی عمل کرنے سے پہلے، اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ اہل علم کہتے ہیں آپ عمل سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹھہر کر کچھ لمحہ، کچھ سیکنڈ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، اپنی نیت کو چیک کیجئے کہ آپ ابھی جو کام کرنے جا رہے ہیں، جیسے آپ مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے، کیوں جا رہے ہیں آپ نماز پڑھنے؟ آپ درس دے رہے ہیں، کیوں درس دے رہے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے پیسہ بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں آپ یتیموں کے لیے پیسہ بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ آپ کس واسطے کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ڈو اٹ، کنٹینیو ڈو اٹ، اللہ کے واسطے نہیں، نیت میں گڑبڑ ہے تو اس گڑبڑ کو ٹھیک کیجئے جو ہم خود کر سکتے ہیں، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ اور اخلاص کوئی گولی نہیں ہے کہ کھا لیں تو دل میں اخلاص آئے، کہ نیت کو ٹھیک کرانے میں روکنی چاہیے۔ دائنا ہاتھ خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ کیوں؟ کتنے لوگ، کیونکہ اس کو نام نہیں چاہیے، اس کو اجر چاہیے، اور جس کو اجر چاہیے اس کو نام نہیں چاہیے، جس کو نام چاہیے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ ہمیں اجر چاہیے، ہم اجر کی تلاش میں رہیں، اجر کی جستجو میں رہیں۔ آخری بات،
اہل علم کہتے ہیں کہ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والے اور آپ کی برائی کرنے والے دونوں ایک لیول کے ہیں آپ کے پاس. تعریف کرنے والوں کی تعریف سے نہ آپ کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، برائی کرنے والوں کی برائی سے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ وہاں سے زیادتی آنا ہے، کیونکہ آپ نے عمل اللہ کے لیے کیا. تعریف کرو برا بولو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم ہم کو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ تمہارے کہنے کے لیے ہم نے نہیں کیا ہے نا بھائی. ختم بات، چیپٹر کلوز. کھانا کھلا رہے، خدمات کر رہے، لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے، کوئی بھی کام کر رہے، لوگ تعریف کرے نہیں کرے کچھ نہیں کچھ نہیں. ارے کم سے کم منہ پہ تو بھی تعریف کر کے جانا تھا. حیدرآباد میں بولے ارے کیوں بھائی، آپ کو تعریف سننا ہے؟ منہ پہ تو بھی تو تعریف کرنا کیا مطلب؟ تعریف سننے کے لیے آپ نے کھانا کھلایا، تعریف سننے کے لیے عمل کیا آپ نے. شادی میں پکوان پکاتے ہیں، سب کیا ہے؟ دکھاوا. دیکھیں نعوذ باللہ، کہاں ہے اخلاص بتائیے؟ لاکھوں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں شادیوں میں، کیوں؟ بس لوگ مالدار آئے ہیں، کیا بریانی تھی، کیا دعوت تھی، کیا میٹھا تھا، یہ سننا ہے. برباد، قرضہ لیے، پریشان ہوئے سب پر. اس سے اچھا تھا دال پکا کے کھلانا تھا لوگوں کو اخلاص کے ساتھ. یا جو ہے وہ پرانی جو دعوتیں تھی نا، کیا ہے وہ، بگارا کھانا دالچا خورما. بگارا کھانا دالچا خورما اچھا تھا اخلاص والا، یہ بریانی جو سو تو کم سے کم اچھا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہماری عبادات، ہمارے دنیاوی امور بھی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے. اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کریں. اور اپنی نیتوں کی اصلاح ہم خود کر سکتے ہیں. میں شکیل بھائی کی نیت کی اصلاح نہیں کر سکتا ہوں، میں اسد اللہ خان صاحب کی نیت کی اصلاح، وہ اپنی اخلاص کریں. میں یا یاسر کی نیت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، یاسر جابری اپنی نیت کو خود ٹھیک کر سکتا ہے، آپ اپنی نیت کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم اس نیتوں کی طرف خاص توجہ دیں، اپنے باطن کو ٹھیک کریں، اخلاص اپنے اندر پیدا کریں. اور ریاکاری، جہاں بھی ریاکاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں ریاکاری ہے، دور بھاگیے وہاں سے. جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں لوگ، تو ایسے جو ہے ٹھیک ہوگا. اور کوشش کیجئے کہ آپ لوگوں کی تعریفیں، نیت کو خالص کیجئے. لوگ تعریف کریں تو بولنا بھائی نہیں کیا کہہ رہا ہو، کیوں تعریف کر رہا ہوں، نہیں سننا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا کہتے تھے. لیکن پھر بھی اگر لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کے رسول میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے عمل کا بدلہ جلدی دے رہا ہے. آپ نہیں سننا چاہتے لیکن لوگوں نے کیا ہے تعریف، تو وہ اپنا، آپ تعریف کے لیے نہیں کیے. لیکن ہوتا ہے نا بھائی، ہر کام چھپ کے تو نہیں کر سکتے. مسجد بنانا چھپ کے تو نہیں بنائیں گے آپ. لوگوں کو افطار کرانا ہے، لوگ یتیموں کو خرچ دینا ہے، تو چھپ کے تو نہیں کر سکتے. کسی نہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے. اب پتہ چل گیا تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی مسجد آپ نے بنائی. بھائی آپ نہیں سننا چاہتے پھر بھی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا آپ کو، ماشاءاللہ کیا مسجد آپ نے بنائی، کیا نیک کام آپ نے کیا ہے. تو یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے. آپ جو ہے اگر لوگ ایسے تعریف کر دیں کوئی ظاہر طور پر، تو آپ وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ یاد کرنا چاہیے، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون وجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون وغیرہ، جو مشہور قول ہے امام حضرت ابو بکر صدیق کا. اے اللہ یہ میری تعریف جو کر رہے ہیں اس پر مجھ کو پکڑ مت، اور میرے چھپے ہوئے گناہوں کو جو نہیں جانتے تو اس کو بخش دے، اور یہ لوگ جو مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں اس سے اچھا مجھ کو بنا دے. اللہ تعالی ہم سب کی دلوں کو پاک کرے، ہم سب کی نیتوں کو خالص کرے، اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین واخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.